بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، آج کا ہمارا موضوع شیخ الاسلام غوث العالمین حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات پر ہے۔ آپ کی کرامات اور آپ کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا مشائخ بغداد کے حلقے میں بیٹھے تھے اور یہ اللہ کی کرامت کا ذکر ہو رہا تھا کہ اچانک ایک صاحب بولے، اولیاء اللہ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ جب چاہے کسی مکان کو مرصع یعنی موتیوں جواہرات سے جڑا ہوا اور مذہب یعنی سونا چڑھا ہوا بنا دیں۔ اگر اس مجلس میں کوئی صاحب کمال موجود ہے تو اس مسجد پر توجہ کرے۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا نے مراقبے میں سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا، ذرا مسجد پر نظر کیجیے۔ لوگوں نے بیک وقت نظر اٹھا کر دیکھا تو تمام مسجد کی اینٹیں اور لکڑیاں سونے کی نظر آ رہی تھی اور تمام مسجد مرصع و مذہب بن چکی تھی۔ تمام جماعت کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اقرار کیا کہ بے شک مردان خدا میں ایسی ہی کمالیت ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، شیخ الاسلام سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار سراندیپ تشریف لے گئے اور سال بھر ایک پہاڑ پر قیام فرمایا۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا گھٹا سر پر اٹھائے پاس سے گزرا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بفضل الہی کشف سے جان لیا کہ وہ ایک غریب اور عیالدار شخص ہے۔ اس کے گھر میں جوان بیٹیاں تھیں جن کی رخصتی کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ حضور شیخ محترم نے نظر کیمیا کا اثر پر پڑنا تھا کہ وہ لکڑیوں گھٹا سونا بن گیا، یعنی ہمارے مرشد نے جب اس لکڑیوں پر نظر کمال کی تو وہ لکڑیاں سونا بن گئی۔ پیارے ساتھیوں، بے شک اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ دریا میں زبردست طغیانی آنے کے باعث سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے کئی گاؤں تباہ ہوئے، لوگوں کے گھر اور تمام اساتذہ جات بہہ گئے۔ مصیبت و غم کے مارے لوگ شیخ الاسلام حضور شیخ محترم کے بارگاہ میں تشریف لائے۔ پیارے ساتھیوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دیر تک دعا کرتے رہے۔ طویل دعا کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا لوٹا لوگوں کو دیا اور فرمایا، اسے لے جا کر دریا میں ڈال دو، دریا کا سارا پانی اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ عز و جل کے رحمت سے واقعی کوزے میں دریا کے مطابق سارا پانی لوٹے میں آ گیا۔ اس کے بعد سیلاب زدگان اور بے گھر لوگوں کی آباد کاری کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ لاکھوں روپے اور منو اناج متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خدام سے فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جتنے روپیے گندم چاول ہوں شام سے پہلے ختم کر دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ مال و اسباب ہمارے گھر میں پڑا رہے اور غریب بھوکے مرتے رہیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ شیخ الاسلام حضور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک اور لباس پر کسی شخص نے عمر بھر مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ پیارے ساتھیوں، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ مسلمان اپنے رب عز و جل کی طرف سے آئے ہوئے مہمان مہینے کی خوب برکتیں لوٹ رہے تھے۔ ایک آدمی حضور شیخ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آیا اور معجزات و کرامات پر اعتراض اور انکار کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ معجزات و کرامات پر دلائل پیش کرنے اور میٹھے بول سے سمجھانے کے باوجود جب وہ مسلسل انکار ہی کرتا رہا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا اور فرمایا، آج تم اور تمہارے مصاحب ہمارے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔ اس کے بعد ایک خادم کو حکم فرمایا کہ شہر بھر میں اعلان کر دو کہ ہر کوئی اپنے گھر پر رہے، آج ہم ان کے ساتھ افطار کریں گے۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات پر حیران اور شد بیٹھا رہا، بڑا پریشان ہوا کہ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے ساتھ افطاری فرمائی اور نماز مغرب کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں جب اس آدمی نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے ہمارے ساتھ افطاری فرمائی ہے۔ پیارے ساتھیوں، جو لوگ اللہ عز و جل کے بندوں اولیاء اللہ کی کرامات پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو لوگ اولیاء اللہ کی کرامات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، حضرت شیخ محترم نے درویشی کے 70,000 علوم طے کر کے ان پر اپنے عمل کو حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنی روحانی قوت حاصل ہو چکی تھی کہ اگر آسمان کے جانب نظر اٹھاتے تو عظمت عظیم کا بے حجاب مشاہدہ کرتے تھے اور اگر زمین پر نظر کرتے تو تحت الثری تک کی تمام چیزیں دکھائی دینے لگتی تھی، حتیٰ کہ آپ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ درویشی کا مرتبہ اس سے بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اگر کہہ ڈالوں تو سننے والوں کا زہرہ آب یعنی کہ خوف و دہشت طاری ہو جائے۔ آپ عاجزی فرمایا کرتے تھے، آپ بڑی عاجزی فرمایا کرتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 صفر 661 ہجری مطابق 21 دسمبر 1262 کی بات ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سرہ نورانی اپنی حجرہ
خاص میں محوی یاد خدا تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجرے کے باہر تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک نیک صورت بزرگ تشریف لائے اور شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک خط دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ بڑا اہم خط ہے، اپنے والد گرامی کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد ماجد کی اجازت سے حجرے میں داخل ہوئے اور خط دے کر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آواز آئی، وصل الحبیب الی الحبیب، دوست سے مل گیا۔ یہ آواز سنتے ہی شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شیخ الاسلام حضور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ساتھیو، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا اور اسی شہر میں قلعہ محمد بن قاسم کے آخر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پنرواز زیارت گاہ خاص عام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 عقد فرمائے تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور آپ کے 7 شہزادے اور 3 شہزادیاں تھیں۔ پیارے ساتھیو، امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہوگی، تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔